اگر ہم نے یاداشت ریکال کرنی ہے اس رستے سے بھی، تب بھی ہم آدم علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں جب سجدہ ہو رہا تھا ابلیس کا، اور نہیں کیا تھا اس نے، کیونکہ آدم علیہ السلام تو اپنی باڈی کے ساتھ موجود تھے وہاں۔ میں کہتا ہوں یہ دونوں رستے نہ لیں، اچھا صحیح، آسان رستہ ہے مان لیں، فزیکل ورڈ مان لیں کہ قرآن سچا ہے، پڑھتے نا، کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگنورینس از بلس، آپ جتنا ہمیں بتائیں گے ہم پھنس جائیں گے، ہم اپنی جہالت کی ٹکٹ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں پریکٹیکل مسلم دنیا میں نے نہیں دیکھی، نہ آئینے میں دیکھا کبھی، نہ آئینے میں کبھی میں نے پریکٹیکل مسلمان دیکھا، نہ آس پاس کوئی دیکھا۔ میں نے بڑے خطرناک شاعری کی ہوئی ہے، میں اس لیے اس کو پبلش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ شاعری شاید میری جان کا عذاب بن جائے جب وہ پبلش ہو جائے۔ اس میں کوئی ایک دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں 3 انڈیکیشن میں نے کریٹ کی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ لے لیں، شاید وہ بچ جائے۔ 3 انڈیکیٹرز ہیں پرپز آف لائف کے۔ پہلا انڈیکیٹر ہے، نے کہا تھا نا جو دم غافل سو دم کافر، جو غفلت میں کٹا زندگی کا حصہ وہ کفر میں کٹا۔ اچھا مزے کا ایکسپیریمنٹ مجھے یاد آ گیا سائنس کا، ایک سائنسدان نے کیا کیا، ایک میز بنائی جس کو لیبرنتھ کہتے ہیں، جس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، بھول بھلائیاں۔ اس نے کیا کیا، اس میں 4-5 چوہے ڈالے، میل فیمیل، اور اس نے ایک پنیر کا ٹکڑا رکھ دیا اینڈ پہ کہ یہ اب رستہ ڈھونڈیں گے، اور اس نے کیمرہ لگا کے ان کو آبزرو کرنا شروع کر دیا، اور اب ان کو اسٹڈی بھی کر رہا ہو۔ وہ چوہے جاتے ہیں 1 دن 2 لگاتے ہیں، 2 دن لگاتے ہیں، ڈھونڈتے 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 3-4 دن کے بعد وہ پہنچ جاتے ہیں اس تک۔ اب اس نے وہ چوہے اٹھائے اور اس نے ان کی بریڈنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد ان چوہوں کے بچے پیدا ہوئے، وہ بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے اسی لیبرنتھ میں بھول بھلیا میں وہ ڈالے، وہ بچے پہلی ہی گو میں سیدھا ادھر پہنچ گئے۔ اچھا، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، انہوں نے وہ 2-4 ٹکریں جو فالتو کی تھیں وہ نہیں ماری جو ان کے ماں باپ مارتے رہے۔ یہ ہوتا ہے سائنٹیفکلی اس باڈی کا ڈیٹا ٹریول ہونا، ڈی این اے کے تھرو جو ٹریول ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے یاداشت ریکال کرنی ہے اس رستے سے بھی، تب بھی ہم آدم علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں جب سجدہ ہو رہا تھا ابلیس کا، اور نہیں کیا تھا اس نے، کیونکہ آدم علیہ السلام تو اپنی باڈی کے ساتھ موجود تھے وہاں۔ So technically, if we are to access the memory of our forefathers and the father of all, تو ہم ابلیس کے مومنٹ پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ There are both ways to access this information. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور تمام کتابوں میں اور انبیاء علیہ السلام کے تھرو پہنچا رہے ہیں، یاد کرو یاد کرو یاد کرو، تو کرتے 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 آپ کو یاد آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ آف کورس یہ ہے کہ ہم ایکسیس، یہ جو صوفیہ کا طریقہ ہے، تزکیہ نفس کرنا شروع کریں، ہم خود دعائیں کریں، اور پھر اس میں ہمیں پھر کیا ریئل میں آئے گا یا خواب میں آئے گا؟ نہیں ریئل میں، خواب کیوں آئے گا؟ خواب بھی آ سکتا ہے، اللہ ہماری روح خواب میں ہمیں کچھ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ دونوں رستے نہ لیں۔ اچھا صحیح، آسان رستہ ہے مان لیں، فزیکل ورڈ مان لیں کہ قرآن سچا ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر میں مان جاؤں نا، مجھے میرے آس پاس رشتہ دار کوشش کر رہے ہیں یاد دہانی کرانے کی کہ یاد کرو یار ذریعہ، تم ایسے تھے، تم ویسے، میری یاد آ، میں کہوں گا مجھے یاد کرانے کی ضرورت نہیں، میں تم پہ یقین کر لوں گا، تم پہ یقین کروں گا تو میرا آٹومیٹکلی وہ لنکس جڑتے جائیں گے جو تم بتاتے جاؤ گے، لیکن پھر تم مجھے بالکل صحیح گائیڈ کرنا، ہادی پہ ٹھیک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہدایت میں دیتا ہوں، یہاں تک کہا ہے کہ حکمت بھی میں دیتا ہوں، کیونکہ اس میں انہی آیتوں میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں نا، وَهُمْ يُوقِنُونَ، جی یقین رکھتے ہیں، صرف ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کو یقین بھی ہے جی یہ ساری جی۔ باتوں کا۔ تو اور یقین کیا ہوتا ہے؟ ہماری ابھی جو آج کل کا جس حالات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جن حالات میں، تو اس میں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کی کتنے اربوں آبادی ہے، تقریباً 2 ارب۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کی بھی کمی ہے اور یقین کی بھی کمی ہے کہ یہ 2 ارب ہیں، 7 نہیں ہیں؟ غیب کے اوپر؟ غیب پہ تو یقین ہی نہیں کرتا میرے اندازے میں مسلمان۔ یعنی یؤمنون بالغیب جو ہے، کیونکہ مجھے ابھی یہی فیل ہوا ہے آپ سے بات کر کے کہ جتنے بھی ہمارے عمل میں کمزوری ہے، یا ہم قرآن پہ عمل ہی نہیں کر رہے، اللہ کا حکم مان ہی نہیں رہے، تو یہ آپ کہہ رہی ہیں، ابھی آپ کسی رینڈم مسلمان کو اٹھائیں گے، وہ اپنے آپ کو جنتی ثابت کرے گا آپ کے سامنے، وہ کہے گا میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا باپ بھی ٹھیک تھا، اس کا باپ بھی ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہیں۔ وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، لیکن وہ خلیفہ فی الارض تو نہیں بنے نا۔ میں نے ایک شعر لکھا تھا، دریاب تم غلط ہو، یہ سب چور ٹھیک ہیں، ایسا بھی اپنے ملک میں اکثر لگا مجھے۔ واقعی آپ کسی بھی شخص کے پاس جائیں، میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے ہیں جو جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کن لوگوں سے ملی ہیں؟ آپ ملے نا ذرا رینڈم لوگوں سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو دوستی کہیں گے، اپنے آپ کو جنتی کہیں گے۔ لیکن وہ کام تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایگریمنٹ سائن کر کے آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایسے کوئی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں ہے جی، بس ہم جو کلمہ پڑھیں گے جنت میں جائیں گے۔ اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں بار بار
وہ نہیں پڑھتے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگنورینس از بلس، آپ جتنا ہمیں بتائیں گے ہم پھنس جائیں گے، ہم اپنی جہالت کی ٹکٹ سے جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو بات ہے. میں ایک خاتون تھی، ان کو کہتی تھی کہ میں قرآن کلاس ہوتی ہے تم آیا کرو نا قرآن کلاس میں. تو کافی دفعہ میں نے اس کو کہا، تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ پہلے مجھے ایک بات بتائیں، میں چینج تو نہیں ہو جاؤں گی؟ مسلمان تو نہیں ہو جاؤں گا؟ پتہ نہیں. نہیں، کیا مطلب چینج، کیا مطلب؟ تو مسلمان تو اپنے آپ کو سمجھتی تھی نا. تو پھر اور کیا مزید کیا چینج کرنا ہے؟ قرآن اور کیا کہ مومن کا بنا دے گا. ایگزیکٹلی قرآن چینج کرتا ہے، تو کہتی ہے میں چینج تو نہیں ہو جاؤں گی اگر میں آپ کی کلاس میں آیا کروں گی. آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا آپ آ کے دیکھیں تو صحیح نا پہلے کہ آپ کو کیا لگتا تھا آپ چینج ہو جائیں گی؟ اب یہ تو دیکھیں نا، ہمارا کام تو اور وہی ہے. جو چینج تھا وہ کیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا تھا کیسے چینج ہوں گی؟ مطلب لائک اس کو یہ پریکٹیکل ہو جائیں گی، پریکٹیکل ہاں مسلم ہو ابھی جائیں گی. جیسے ہاں وہ اس طرح سے نہیں پریکٹیکل کہہ مسلم رہے کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کی قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، عمل کرتا ہے. عمل کر رہے ہیں نا. آپ نے دیکھے ہیں پریکٹیکل مسلم دنیا؟ میں نے نہیں دیکھے، نہ ابھی آئینے میں دیکھا کبھی، تک نہ تو آئینے میں کبھی میں نے پریکٹیکل مسلمان دیکھا ہے، نہ آس پاس کوئی دیکھا. صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے وہ ضرور دیکھا ہے، سورہ بقرہ کی نا آیت نمبر 79 مطلب ہے. ابھی ہم چلیں آپ بات کریں سورہ please. بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے، اس کی تفسیر آقا علیہ السلام خود کرتے ہیں، خود کر رہے ہیں حدیث میں. وہ آیت نمبر 79 کہتی ہے کہ یہ جتنے یہود و نصارہ ہیں نا، انہوں نے اپنی اپنی آسمانی کتابوں کے پیرلل میں اپنی کتابیں بنائیں اور اس کو دین بنا کے فلرش کیا اور پھر اسی پہ چلتے رہے. آقا علیہ السلام تفسیر میں کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے میری امت بھی یہی کرے گی. اب وہ پیرلل ریلیجنس جو ہیں نا آپ کے آس پاس میرے آس پاس نظر آتے ہیں، یہودیوں میں بھی، کرسچنوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی. یہ اس پیرلل دنیا کا ایک نارم بن چکا ہے. آپ اس میں ایب نارمل ہیں، یہ نارملٹی سے نکلا ہے. یہ جو ان کا نارم ہے اس میں آپ ایب نارمل ہیں. اگر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ قرآن پڑھو تو تم چینج ہو جاؤ گے، they do not want to change. I don't know how far you have changed after reading Quran, but if you have changed you can see کہ وہ باہو نے کہا تھا نا جو دم غافل سو دم کافر، جو غفلت میں کٹا زندگی کا حصہ وہ کفر میں کٹا. تو یہ جو مومنٹ آف ریئلائزیشن ہوتا ہے نا، اس مومنٹ آف ریئلائزیشن سے لوگ ڈرتے ہیں. آنکھوں کی سرجری ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر پٹی اتار کے کہتا ہے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیے گا. تو قرآن جو ہے نا وہ ایک دم سے آنکھیں کھولتا ہے لوگوں کا دل پکڑا جاتا ہے کہ یہ میں کہاں زندگی گزارتا رہا. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں قرآن پڑھنے سے، اسی لیے قرآن پڑھانے والے بھی ڈرتے ہیں قرآن پڑھانے سے. آنے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل جائے گا. میں آپ کو ایک آسان کر دیتا ہوں بات. میں نا بڑی اس کے اوپر مجھے اس سوال نے آدھی عمر تو اس سوال نے تنگ کیا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی ایگزسٹنس. میں جتنا شعور رکھتا ہوں، جتنا بھی ناقص سا شعور ہے میرا، میں اس شعور کے مطابق یہ سمجھتا تھا کہ میں ایسے تو نہیں آ سکتا. میں نے بڑے خطرناک شاعری کی ہوئی ہے، میں اسی لیے اس کو پبلش نہیں کر رہا کیونکہ وہ شاعری شاید میری جان کا عذاب بن جائے جب وہ پبلش ہو جائے. اس میں کوئی ایک دو شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. یہ پروین شاکر پاکستان کی ایک بہت نامور شاعرہ تھی، ان کی زمین میں نے غزل کہی تھی کہ تھا مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے. مد و جزر وہ چاند کی وجہ سے جو سمندر کا اتار چڑھاؤ، تھا مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے، اس عمر میں تو یار سدھر جانا چاہیے. اے کاتب گناہ، یہ جو ادھر فرشتہ ہوتا ہے نا ڈیلی بیسس پہ گناہ لکھ رہا ہوتا ہے، توبہ 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 توبہ، بیچارے کی سب سے ٹف جاب اس فرشتے کی ہے. اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے. کیا کیا لکھ چکا ہے وہ. ذریعاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. اب میں بتاتا ہوں میں نے یہ شعر کیوں سنائے ہیں. جس شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس نے قرآن کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت مبارکہ کے مطابق، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اصحاب رضوان اللہ علیہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اس کو اپنی زندگی پیرلل میں نا ایک بھیانک سی تصویر نظر آتی ہے. ایک اسوہ حسنہ کا ماڈل اور ایک ہماری بھیانک سی زندگی. یا تو وہ شخص اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیتا ہے جس کو شعور آ جائے، یا وہ اس رنگ میں رنگ لیتا ہے، یا وہ اس رنگ کو ایکسیپٹ کر کے اپنی فیٹ کا انتظار کرتا ہے. ذریعہ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. یہ نہیں کہ زبردستی مجھے جھونکا جائے. ہاں اگر میں ادھر جا بھی رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کر کے جا رہا ہوں. میں یہ مان کے جا رہا ہوں کہ میں ہار گیا. میں نے وہاں وعدے کیے، کانٹریکٹ کیے، کمٹمنٹس کی، سب کچھ کیا. یہاں آ کے اس دنیا نے مجھے اتنا کھینچ لیا، ان چیزوں نے، ان سرکمسٹانسز نے، اس اٹریکشن نے، اس لمیٹیشن نے، اس
کریج لیسنس نے، اس کاورڈس نے کہ میں کسی کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، میں زبان نہیں دراز کر سکتا، میں ایشو نہیں اٹھا سکتا، میں نے فاسق حکومت کو بھی مانا، میں نے باطل حکمرانوں کے اس کے سامنے سرنڈر کیا، میں نے مکہ فتح نہیں کیا جب مکہ فتح ہونے کی دوبارہ سے ضرورت پیش آئی، جب وہاں پہ پھر بادشاہ شروع ہو گئی اور مکہ مدینہ جو ہے وہ پھر امریکہ کا اور غیر مسلموں کا غلام ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں مانتا ہوں اس چیز کو، تو کم از کم پھر میں اس کا نتیجہ بھی مانوں کہ اب ناؤ آئی ایم ڈومڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو ہیل، لیکن میں کم از کم مرضی سے جاؤں گا کہ میں بزدل تھا، میں ناکام ہوا، میں اپنے بچوں کو بتا کے جاؤں گا، یہ اب آپ کے اس میڈیم کے تھرو میرے بچوں کو یہ جا رہی ہے، جب بڑے ہوں گے شعور آئے گا، وہ کہیں گے ہمارا باپ بتا گیا کہ وہ ہار گیا، چاہے دنیا میں کتنا ہی لوگوں نے اس کو فلاں چیز میں کامیاب نہیں سمجھا تو یہ نہیں سمجھا، وہ ہار گیا، وہ ناکام گیا دنیا سے۔ اب بات آتی ہے پرپس پہ، میں 3 انڈیکیشنز میں نے کریٹ کی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ لے لیں، شاید وہ بچ جائے۔ 3 انڈیکیٹرز ہیں پرپز آف لائف کے۔ پہلا انڈیکیٹر ہے کہ دا پرپز ہیز ٹو بی لارجر دین لائف، اتنا بڑا پرپز ہو کہ اس کے رستے میں موت واجب ہو، مار دیا جائے آپ کو وہ پرپز پورا نہ ہو۔ جیسے جب جناح کا انتقال ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ if Jinnah was to die, if we were to know that Jinnah is to die in 48, we would have delayed the independence۔ تو جناح کو پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن وہ بات نہیں نکلنے دے رہے تھے ورنہ انڈیپینڈنس نہ ملتی۔ جب پرپز آپ کی زندگی سے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ مرنے کی سے ڈرتے نہیں، یہ ہوتا ہے پہلا انڈیکیٹر، اٹ ہیز ٹو بی لارجر دین لائف۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرپز اتنا بڑا ہم بنائیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری لائف میں پورا ہی نہیں ہو سکتا، بس اللہ پہ توکل ہو کہ میں مر بھی جاؤں تو آگے چل کے یہ پرپز ہو جائے گا۔ جیسے اقبال نے تو پاکستان نہیں دیکھا، 38 میں فوت ہو گئے وہ۔ پرپز ہیز ٹو بی لارجر دین لائف۔ نمبر 2، the پرپز ایک حاشیہ قرآن ہو اور ایک حاشیہ سنت مبارکہ ہو، کوئی چیز ان دونوں چیزوں سے کانٹرڈکٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر رہنی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پہ، سوری ٹو سے، شاید کوئی افینڈ بھی ہو جائے، کہ میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دوں چیریٹی کے لیے، اب ساری زندگی لوگوں کی فلاح کے لیے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کیا، میرے نبی نے کوئی چیریٹی نہیں کھولی، کوئی تنظیم نہیں کھولی، کوئی NGO نہیں کھولی، کوئی سڑک سے یتیم اور مسکین نہیں اٹھائے، انہوں نے بہت بڑی مارکے لڑے، جنگیں لڑی ہیں۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ان کا ہے جو ریاست کی تشکیل دینے کے بعد، نظام اسلامی کو ری انسٹیٹ کرنے کے بعد، نظام شریعہ کو لانے کے بعد، خوشحالی آنے کے بعد آپ فلینتھرپی میں جائیں۔ پہلے ہی میں اتنے برے بدحالی میں جہاں فاسق باطل حکمران بیٹھے ہوئے اور میں کہوں کہ جی میں چیریٹی کر رہا ہوں، جی میں غریبوں کو سڑکوں سے اٹھاؤں، نو یو کی ناٹ ڈو دیٹ۔ تو آئی نو پیپل ول گیٹ افینڈیڈ جو کر رہے ہیں ایسے نیک کام، لیٹ دی offense بی ویری پرسنل ٹو دیم، لیتے رہے آفینس۔ مطلب اس کی مثال تو اس طرح ہے کہ ہم فرض نماز چھوڑ کے نفل پڑھتے رہیں، نفل بھی کیا پڑھتے رہیں، وہ نیازیں بانٹتے رہیں۔ تو دا پرپز ہیز ٹو بی آن دا ورڈ ٹو ورڈ ڈکٹیشن آف دا قرآن اینڈ دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینڈ دا تھرڈ اس کے کبھی بھی آپ کے پرپز کا بینیفٹ آپ کی ذات کو نہ ہو، سیلف لیس ہو، مجھے میرے آنے والی نسلوں بچوں کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ آج بھی جناح کی فیملی پاکستان سے دربدر ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا تھا، ان کی پھپھو قتل کر دی گئی تھی، مادر ملت کو بھی قتل کر دیا، بابا قوم کو بھی۔ ایسے یتیم قوم ہے پاکستان کہ ان کے بنتے ہی ماں باپ قتل ہو گئے اور آج تک ان کی انویسٹیگیشن تک نہیں کوئی کھول سکا۔ ان کے بچوں کو ملک بدر کر دیا گیا، دھمکی دے دی گئی کہ پاکستان کا رخ مت کرنا، جنہوں نے یہ پاکستان تحفے میں تمہیں دیا، دبا ہو جاؤ یہاں سے، تم یہاں سے نظر بھی نہ ہو، کیونکہ ہم نے تو ان کو قتل کر دیا۔ دس از دا لینگویج دیٹ they received from the state of Pakistan, never to be seen in Pakistan again۔ یہ ہے سیلف لیس ہونے کا سب سے بڑا ایویڈنس کہ ان کا پرپز اتنا سیلف لیس تھا کہ اپنے بچوں کو وہ دھرتی نصیب نہیں ہوئی جس پہ لوگ آج عیاشی کر رہے ہیں، جس پہ لوگ آج فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ تو جناح کی لائف پوری کی پوری پرپز آف لائف پہ فٹ آتی ہے۔ میں اس لیے جناح کی ایگزامپل لے رہا ہوں کیونکہ بڑی ہستیوں کا نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ تو جی صحابی تھے، وہ تو جی اہل بیت تھے، وہ تو نبی تھے، ہم کیسے کریں؟ یہ اچھا خاصا نارمل پچھلے 100 سال پہلے کا آدمی ہے، یہ سگریٹ پیتا تھا، سگار پیتا تھا، کتے اس نے پالے ہوئے تھے، سوٹڈ بوٹڈ تھا، رولز رائس اس کو نواب نے دی ہوئی تھی، کالا باغ نے عیاشی کرتا تھا، بار ایٹ لا لنڈن سے کر کے آیا تھا، سیکنڈ جنریشن کنورٹ تھا، جیسے موسٹ آف دا پاکستانیز ویسے بھی ہیں تھرڈ جنریشن کنورٹس۔ تو یو کین ایزیلی ریلیٹ یور سیلف ود جناح رحمۃ اللہ علیہ اینڈ بلڈ اے پرپز اینڈ ڈائی ان دا پروسیس۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ 3 انڈیکیٹرز آپ کسی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے نقشے چینج کر دیے اس نے ایک رات میں، ساری ایٹلسز ٹریش میں چلی گئیں کیونکہ ایک نیا ملک آ گیا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔